الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم فصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب ذی وقار، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ربی ذوالجلال کا احسان و کرم ہے کہ جس سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنی محبت عطا فرمائی اور اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کی محبت عطا فرمائی۔ محبت کا تقاضا ہوا کرتا ہے کہ محبوب کے محبوں سے پیار کیا جائے اور محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو اپنے ماں سے محبت ہے، اگر آپ کو اپنے ابا سے محبت ہے تو جو آپ کے ابا کے دوست ہیں آپ ان سے پیار کریں گے، جو ابا کے دشمن ہیں آپ ان سے دشمنی کریں گے، یہ محبت کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بغیر محبت نہیں ہوتی، منافقت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے ابا کے دشمنوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو یہ منافقت ہے، ابا سے محبت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ابا کے دوستوں کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ بھی منافقت ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کے پیاروں سے پیار کیا جائے۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ہے۔ یہی سبب ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام اہل بیت مصطفیٰ کریم، ہم نے ان کی زیارت بھی نہیں کی ہے۔ صدیق و فاروق عثمان و علی و سعد و مقداد و سلمان فارسی، ہم نے کب ان کو دیکھا ہے؟ اہل بیت مصطفیٰ کریم کو، میرے کریم آقا کے نواسوں کی ہم نے کب زیارت کی ہے؟ آپ کی صاحبزادیوں کی خدمت میں کب ہم نے حاضری دی ہے؟ ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، مگر محبت صرف اس لیے ہے وہ ہمارے محبوب آقا سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے محبوب آقا ان سے محبت کرتے ہیں۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ بن خلف ہے، عاص بن وائل، عتبہ، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کافر، انہوں نے کون سا ہماری جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے؟ کون سا ان کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں مارا تھا، ہم نے ان کو مارا تھا؟ کون سی انہوں نے ہمیں گالی بکی یا ہم نے ان کو گالی دی تھی؟ ہم ان سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ جو ہمارے نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، جو ہمارے نبی کا پیار ہے وہ ہمارا پیار ہے۔ اسی طرح جو ہمارے رب سے پیار کرنے والا ہے، اولیاء اعظام، آپ ان جن کے نام جانتے ہیں ان کے نام گن لیجئے، خواہ داتا صاحب لے لیجئے، بابا صاحب لے لیجئے، غوث پاک لے لیجئے، خواجہ صاحب، کوئی بھی نام لے لیں، ہم ان سے صرف اس لیے پیار کرتے ہیں وہ ہمارے رب سے پیار کرتے تھے۔ کافروں کو گن لیجئے، ہم ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، زرتشتوں سے، کھتریوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں، وہ ہمارے رب سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ عمل کتنا محبوب ہے، میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا میدان محشر میں اعلان کروائے گا، کون ہیں وہ لوگ جو مجھے راضی کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتے تھے، جو مجھے راضی کرنے کے لیے کسی سے نفرت کرتے تھے؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو حقیقتاً اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کرتے تھے۔ رب کی رضا کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کیا کرتے تھے۔ رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا، اے ملائکہ ان کو لے جاؤ بغیر حساب و کتاب کے، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ وہ ہیں جو میری رضا کی خاطر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔